عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، جملہ اہل علم اور طلباء اور طالبات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء کا سلسلہ وار درس دے رہے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے الشفاء کے باب اول کی فصل ثانی یعنی دوسری فصل کو اس مقام پر ختم کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں روایت کیا، تخریج کیا، اور امام دارمی نے اس کی تخریج کی، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کی تخریج کی، جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے تورات میں کیے گئے اپنے وصف بیان کیے گئے اپنے وصف کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں میرا ذکر یوں کیا تھا، عبدی احمد المختار، کہ میرا بندہ برگزیدہ بندہ احمد ہے اور مختار ہے، مولدہ بمکہ، اس کا مولد یعنی اس کی ولادت مکہ میں ہوگی، ومہاجرہ بالمدینہ، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، او قال طیبہ، اس جگہ کا نام طیبہ بھی ہوگا، امتہ الحمادون للہ علی کل حال، اور اس کی امت اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں حماد ہوگی۔ حماد حامد سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت حمد کرنے والی، اللہ کی ہمہ وقت حمد و ثنا کرنے والی ہوگی۔ اس حدیث کے بیان پر پچھلا درس ہم نے ختم کیا تھا۔ اس کے بعد آگے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 کا بیان لاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ اعراف کی ایک آیت کا بیان کیا ہے، اور دراصل دو آیتوں کو اکٹھا انہوں نے ایک مضمون میں رکھا ہے، بلکہ اس کے بعد تیسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اس کو بھی متصلاً بیان کیا ہے۔ تو آگے اس مقام پر گویا تین آیتیں انہوں نے اکٹھی بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو نبی امی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ
اس رسول یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے. اور وہ نبی امی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی حمد و ثناء اور جن کی تعریف و توصیف اور جن کی نعت اور جن کے کمال کا تذکرہ وہ لوگ تورات میں بھی پاتے ہیں اور انجیل میں بھی پاتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ قاضی ایاز اس حدیث کی تائید میں لائے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو آیت کریمہ آگے آ رہی ہے اور اس میں جو مضمون آنے والا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے بھی پہلے آپ کی نعتیں اور آپ کے تذکرے اور آپ کی حمد و ثناء اور آپ کی تعریف و توصیف انبیاء پر اترنے والی پہلی کتابوں میں حضور کی آمد سے پہلے تھی. دیکھیے نا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب تشریف لے آئے جو کتاب آپ پر اتری قرآن مجید تو اس میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا بیان، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تشریف آوری کے بعد جب لوگ لکھیں، یا حضور علیہ السلام تو خاتم النبیین ہو گئے نا، لیکن جب ختم نبوت نہ ہوئی تھی تو پہلے سلسلہ انبیاء تھا، بعثت تھی، تو یہ تو پاسبل سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نبی آیا تو ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ان کی تعریف اور تحمید کی اور تذکرے کیے، یا ان کے بعد اترنے والی کتابوں اور صحائف میں ان کی تعریف ہوئی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اور آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہوئے، سو آقا علیہ السلام کے بعد لکھنے والوں نے آقا علیہ السلام کی تعریف لکھی حدیث سے. یہ خود قرآن مجید میں تعریف آئی. یہاں تک تو بات ایک ایسے پیمانے پر ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اپنی شان میں اس طرح بھی نمایاں، منفرد، عدیم النظیر اور عدیم المثال، بے مثل و بے مثال ہیں کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تو تشریف بعد میں لائے، لیکن آپ کی حمد و ثناء اور آپ کی نعت و وصف، اس کا تذکرہ کائنات کی ابتدا سے بہت پہلے سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. اب وہ جو آیت کریمہ آگے آ گئی، اب یہ جو بات ہے یہ طے پا گیا کہ یہ صرف وفور عقیدت کی وجہ سے یہ بات کہنا نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی عقیدت بہت ہے، اس محبت اور عقیدت میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی ذکر تھا. کس نے پہلی کتابیں دیکھی ہیں اور کس نے پڑھی ہیں؟ پہلی کتابیں کسی نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، تو قرآن تو دیکھا پڑھا ہے نا. تو قرآن گواہ ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس وقت وہ جو یہود و نصارہ تھے اس وقت تو ان کے پاس اپنی کتابیں تھیں. اب تو بدلتے 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 1400 سال بیت گئے اور سینکڑوں بار متن اور اس کے معنی اور اس کے ترجمے اور الفاظ بدلے جاتے رہے. اب تو اپنی اصل حیت پہ وہ کتابیں نہیں رہیں. اس وقت تھوڑی تھوڑی ترمیم تحریف ضرور تھی، مگر بہت سا حصہ اپنے اصل حال پر بھی قائم تھا. تو قرآن مجید نے گواہی دی ہے، تو قرآن مجید کی گواہی کے بعد تو پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی. تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ رسول ہے اور یہ وہ نبی امی ہے کہ جس کے وصف و نعت کے تذکرے یہ لوگ ان کی آمد سے بھی پہلے تورات میں بھی پڑھتے ہیں لکھا ہوا، اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پڑھتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا ہے. طے ہو گیا نا. اب یہاں میں پر بات روکتا ہوں چونکہ ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، وہ بتانا ضروری ہے، لہٰذا وہ پوری آیت کا مضمون آج مکمل نہیں ہوگا، وہ پھر آگے چلے گا. نقطہ ضروریات، یہ تو قرآن کی شہادت ہے کہ تورات میں وہ لوگ آقا علیہ السلام کی نعت اور آپ کے وصف کے تذکرے پڑھتے تھے تورات میں،
قرآن نے گواہی دے دی، اسی کی گواہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے الگ سے خود بھی دے دی۔ اب اس پر ایک تاریخی گواہی دیتا ہوں، تاریخی، وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں یہود کہاں سے آ گئے؟ یہود کا وجود خود اس بات پر ایک عملی شہادت ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہود کا وجود مدینہ پاک میں خود شہادت ہے، اور کسی جگہ بھی شہادت نہ ملتی تو مدینہ میں یہودیوں کا موجود ہونا کافی شہادت تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ یہ کہ یہ تو عرب سرزمین تھی، یہ سرزمین عریبین پیننسولا ہے، جزیرہ عرب ہے، سمجھیں بات۔ یہود کون ہیں؟ وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور پھر انہی سے آگے عیسائی نکلے، مسیحی۔ جو یہودی ہیں وہ عیسائیوں کی دادیال ہیں، مسیحیوں کے دادیال ہیں، مطلب ہے ان میں سے نکلے ہیں۔ جو عیسائی بنے وہ پہلے سب یہودی ہوتے تھے۔ یہ جو عیسائی ہیں یہ تب بنے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ بحث نہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ جو مسیحی ہیں یہ تب بنے جب عیسیٰ علیہ السلام وجود تشریف لائے، یاد رکھیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کیا تھے؟ وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی تھے، وہ یہود میں سے تھے۔ اب سمجھیں بات؟ یہ اس امت کی شان ہے کہ ہم بھی مسلمان، ہمارے پیغمبر بھی مسلمان، یعنی ہمارے پیغمبر اسلام کے ساتھ مبعوث ہوئے، ہم بھی اسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر یہ نعمت اور شرف مسیحیوں کو نصیب نہیں ہوا۔ مسیحی خود تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مسیحی یا عیسائی ہو گئے، نصارہ قرآن نے نصارہ کہا ہے۔ مسلمان لوگ آج کل عیسائی کہتے ہیں، اور وہ لوگ خود کو آج کل عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے، وہ مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو خوشی ہوتی ہے مسیحی کہلانے سے، تو میں مسیحی کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو کوئی تکرار جھگڑا اذیت تو ہمارا مشرب نہیں ہے۔ ہم تو ہر ایک کے ساتھ محبت اور پیار سے چلتے ہیں، اور ہر بات محبت اور پیار سے سمجھاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو وہ جو مسیحی بنے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کی امت وجود میں آ گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود تو اپنی امت ہی نہیں تھے، پیغمبر خود اپنی امت تو نہیں ہوتا نا، تو یہ ان کی امت بن گئی مسیحی۔ تو وہ خود کیا تھے؟ جب وہ آئے تو وہ خود یہود میں سے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ یہود میں سے تھے، اور ان کی شریعت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی شریعت بھی الگ نہیں دی۔ کیا؟ انجیل میں شریعت کے احکام نہیں ہیں، یاد رکھ لیں، انجیل میں احکام شریعت نہیں ہیں۔ تو انجیل کے اندر احکام شریعت الگ سے نازل ہی نہیں ہوئے، تو کون سی شریعت چلی آ رہی تھی؟ شریعت موسوی، شریعت موسوی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور عیسیٰ علیہ السلام خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہود کہتے ہیں، تو میں نے اس تاریخی تناظر اور تاریخی نسبت میں وہ نام آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ یہود میں سے تھے، یعنی امت موسوی میں سے تھے، معنی یہ ہے، اور انہی کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، وہی برقرار رہی۔ وہ منسوخی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، آ کر قرآن نے کی۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں خاص قابل توجہ، یہاں ایک نقطہ اپنے علم کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہی وجہ ہے کہ عیسائی
یعنی مسیحی مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہیں، اور ان کی کتاب جو عقیدے کی ایمان کی کتاب ہے آسمانی وہ تو ہے انجیل، مگر تورات اصلاً ان کی کتاب نہیں ہے، تورات یہود کی کتاب ہے۔ مگر دنیا میں یہ جو بائبل کا لفظ آپ نے سنا، آج کیا کہتے ہیں مسیحی لوگ کہ ان کی مقدس کتاب کیا ہے؟ بولیے، ان کی مقدس کتاب بائبل ہے۔ تو بائبل انجیل کو نہیں کہتے، کیا؟ وہ اتنی موٹی کتاب میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام انجیل ہے، تو اصل کتاب ان کی اتنی ہے انجیل، اس کے 4 مختلف ورشنز ہیں، ڈیفرنٹ ورشنز ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ایک طویل، اس میں میری کتاب ہے، تفصیل میں آپ جانا چاہیں تو جائیں کہ 4 کیوں بنے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد ہر بندہ کلیم کرتا تھا انہوں نے لکھی ہوئی انجیل نہیں دی تھی، زبانی تعلیمات دی، تو بعد میں ہر بندے نے لکھ لی اور کہا یہ اصل انجیل ہے، یہ اصل انجیل ہے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا یہ اصل انجیل ہے، اس نے کہا یہ اصل انجیل ہے، تو 133 مختلف نسخے تیار ہو گئے۔ کتنے؟ بولیے، 133 نسخے انجیل کے تیار ہو گئے، تو چلتی رہی 200 سال تک، 200 سال تک چلتی رہی۔ بعد میں پھر ایک بادشاہ تھا قسطنطین اعظم، جس کے نام پر قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل، اور نیا نام استنبول، یہ استنبول شہر جو بنا، تو قسطنطین اعظم نے سارے عیسائی پادریوں کو اور عیسائی مولویوں کو جتنے تھے ان کے اس وقت کے سرے کے چوٹی کے رہنما، ان کے علماء، ان کے پادری، ان ساروں کو جمع کر لیا، 3 دن بند کر لیا ایک بہت بڑے ہال میں، کانفرنس کی۔ اس نے کہا کہ متفق ہو کے ایک انجیل پہ نکلو، نہیں تو شوٹ کر دوں گا ساروں کو۔ انجیل تو ایک آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، تم 133 لیے پھرتے ہو، دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے ہمارا، تو اندر گھس جاؤ اور ایک پر اتفاق کر لو۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ریڈیوس کرنا شروع کی، اتفاق کرتے گئے، بالآخر 4 پہ آ کے رک گئے، 129 رد کر دی، اور 4 سے کم نہ کر سکے، پھر 4 گروپ بن گئے، وہ 4 نسخے بن گئے انجیلوں کے، گروپ بن گئے نا بڑے تکڑے تکڑے، لہٰذا وہ انجیل ایک ہے، اس کے ورشن نسخے الگ، مختلف نسخے 4 ہیں۔ سو وہ جو 4 نسخے ہیں چھوٹے چھوٹے، انجیل ہی کہتے ہیں اس کو، اس کے مرتب ایڈیٹر کے نام سے ہیں، وہ بائبل کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ تو باقی کتاب کیا ہوگی؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہی نہیں ہوئی، آپ سمجھیں؟ باقی وہ ساری کتابیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر پورے درمیانے عرصے میں صحیفے نازل ہوتے رہے، وہ اپنی بدلی ہوئی شکل میں جمع کیے ہوئے ہیں سارے، اور بعد میں پھر انہوں نے نئے وحی کے طور پر کچھ لوگوں کو بنا لیا تو ان کے بھی جمع کر دیے ہیں۔ لہٰذا بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم اور ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ بائبل کے 2 حصے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پرانے صحائف ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے، اس پہلے حصے کی سب سے پہلی کتاب تورات ہے، اس تورات کے پہلے حصے کی سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات، اس کو پینٹاٹیوک کہتے ہیں۔ اس میں شریعت کے احکام اترے تھے موسیٰ علیہ السلام پر جو طور پر، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ بائبل کا حصہ بنا رکھا ہے، اور بائبل کی بگننگ وہاں سے ہوتی ہے، وہ بائبل کی سورہ فاتحہ ہے۔ تورات بائبل کی سورہ فاتحہ ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقی صحیفے ہیں، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، سب کے درست ہیں، غلط ہیں، اصل ہیں، بدلے ہوئے ہیں، بدلی ہوئی حالت ہے، تحریف ہے، مگر انہوں نے جمع کر رکھے۔ یہ کوئی تقریباً 36 کتابچے ہیں اس میں۔ اب یہ ویسے ہی بائبل کا موضوع چھڑ گیا ہے جی، 36 کتابچے ہیں۔ پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے
اس میں بھی غالباً 29 کتابچے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں. تو یہ 36 اور 29 کو ملا لیں تو یہ بن گئے کوئی تقریباً 65 کے قریب کتابچے ہیں مختلف لوگوں کے، جن میں سے ایک کتابچہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے 4 ورشنز ہیں، 4 کتابچے کرنے. 65 میں سے 4 کتابچے وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اور 61 کتابچے وہ ہیں جو ان کے علاوہ اوروں پر نازل ہوئے، درست یا غلط جیسا کہ وہ کہتے ہیں. یہ بائبل ہے. تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے مسیحیت یہودیت کا حصہ ہے. مسیحیت یہودیت کا حصہ ہے. یہ ان کا ایک زمانے میں ان کی آپس میں جنگیں بہت رہی ہیں، مگر بنیادی اصل کے اعتبار سے یہ ایک ہیں. سو آج بھی ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف آج بھی ایک ہیں. یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے. جو بات سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اب یہ یہود اور نصارہ، موسیٰ علیہ السلام ان کا کعبہ، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، القدس یروشلم. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں تھے. آپ کی پیدائش بھی یروشلم میں ہوئی، اور آسمانوں پر بھی وہیں سے اٹھائے گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین کے تھے، مصر کے، جہاں کا فرعون تھا. وادی سینا بھی وہی ہے، کوہ طور بھی وہی ہے، اور پھر کنعان فلسطین کی سرزمین، یہ ساری اس وقت بلاد مصر کا حصہ تھی. تو وہاں القدس قبلہ اول بنایا گیا تھا. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے بنایا، وہ بھی وہیں تھے. ان کے مزارات بھی ادھر ہی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی ادھر قبلہ اول القدس کی راہ میں اسی قریب میں ہے، اسی جگہ میں ہے وہ علاقہ. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ وصال بھی وہیں ہوا، امت پیدا بھی وہیں ہوئی، امت رہی بھی وہیں، اور اس علاقے سے بڑھ کر عرب سرزمین میں یہودیت یا مسیحیت کا کوئی ترویج نہیں ہوئی تھی. یہاں یہود کا کوئی مذہبی لنک، مذہبی جوڑ، کوئی مذہبی بنیاد سرے سے نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ان کا خطہ تھا. جغرافیکل لمٹس بھی وہیں، جغرافیائی حدود بھی وہیں، نسلی قبائلی حدود بھی وہیں، خاندان بھی وہیں کے، کاروبار بھی وہاں، رہائش بھی وہاں، موت فوت بھی وہاں، رہن سہن بھی وہاں، کلچر ثقافت بھی وہاں. یہ تو عرب سرزمین تھی. وہ لڑی ہی دوسری تھی. وہ لڑی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس لیے عرب ہو گئی کہ اللہ کے امر پر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کے بے آب و گیاہ ریگستان، جس میں نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ گھر تھا، نہ رہائش کے آثار تھے، نہ رہائش کی آسائشیں تھیں، اس مکہ کی سرزمین پر بے آب و گیا ریگستان میں آ کے آباد کر گئے. انہوں نے پھر یہاں کعبہ تعمیر کیا. پھر کچھ مسافر بدو آ کے رہنے لگے، بستی بنی، اور بنتے بنتے وہ شہر ہو گیا. اور پھر وہ جتنا شہر بنا، اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد اور نسل آپ سے چلی اور وہیں چلی. تو اسماعیلی لڑی جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کیا اسماعیلی لڑی، وہ عرب ہو گئی، اور انہی سے قریش ہوئے. بنو ہاشم قریش اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے. کیوں؟ کہ وہ ترک وطن کر کے امر الہی کے تحت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں آ کر آباد کر گئے تھے، 1000 میل اپنے وطن سے دور. اب آپ سمجھ گئے. تو جو دوسرا بیٹا تھا آپ کا اسحاق علیہ السلام، وہ وہیں رہے. ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے، وہ بھی وہیں رہے. یہی سرزمین کنعان اور مصر کی سرزمین تھی ساری. یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے، وہ بھی وہیں رہے، مصر کے بادشاہ اور وزیر ہوئے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا سارا.
انہی کی اولاد سے چلتے چلتے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پیغمبر آئے، پھر وہیں ان کا کعبہ بنا، قبلہ بنا، پھر اسی لڑی سے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اسی لڑی سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام تک برانچز خاندانی الگ الگ ہو جاتی ہیں، کوئی دادیال، کوئی نانیال، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی پھوپھا، کوئی پھوپھی، کوئی کزنز، لڑیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، مگر یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ ان کا لقب تھا، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ تو یہ سب اسحاقی لڑی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور عرب میں اسماعیلی لڑی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان کا آپس میں کوئی جوڑ بولیے نہیں رہا تھا۔ تو پھر ان کے پیغمبر بھی وہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام وصال ہو گیا، اور آقا علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو آپ گزرے، جب القدس جانا تھا نا، وہاں نماز پڑھانی تھی انبیاء کو، اور وہاں سے معراج کا سفر اوپر شروع ہونا تھا۔ القدس گئے تو جب قبلہ اول کے قریب سے گزرے تو بخاری اور مسلم شریف میں ابواب میں آقا نے فرمایا، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے، تو میں نے دیکھا کھڑے ہو کر صلات پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر صلات پڑھ رہے تھے۔ تو اسی جگہ ان کا مزار۔ لہذا اب سوال پیدا ہوا کہ یہودی مدینہ میں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے یہ پوری تاریخ آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ علمی تاریخ بھی وہیں، نسلی تاریخ بھی وہیں، ثقافتی تاریخ بھی وہیں، قبائلی تاریخ بھی وہیں۔ تو مدینہ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو عربین پیننسولا ہے، جزیرہ عرب کا حصہ ہے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور پھر ایک ریزن اور بھی ہوتی ہے، لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہوتے ہیں، مگر معاشی، تجارتی اور اقتصادی غرض سے۔ پاکستانی لوگ یورپ میں پہنچ گئے، امریکہ میں پہنچ گئے، جاپان سے لے کے تو ویسٹ انڈیز تک پہنچ گئے، اور آسٹریلیا تک پہنچ گئے، دنیا بھر میں جاتے ہیں لوگ طلب معاش میں، روزگار میں۔ اسی ملک کوئی جاتا ہے جہاں بہتر روزگار ہو۔ تو یہ عرب کی جو سرزمین تھی، یہاں تو سرے سے کوئی روزگار تھا ہی نہیں، یہاں تو لوگ اپنی بکریاں پال کے چلاتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور مدینہ کی سرزمین چھوٹا سا گاؤں تھا، یہ کوئی بین الاقوامی شہر بھی نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پر بھی نہیں تھا، بین الاقوامی تجارتی راستے ہوتے ہیں نا، اس پر بھی نہیں تھا، اس پر مکہ تھا۔ مکہ ہند سے، ہندوستان سے لے کر ملک شام تک جانے والے جو پورا ٹریڈ کا روٹ تھا نا، انٹرنیشنل تجارتی قافلوں کا روٹ، اس میں شہر مکہ آتا تھا، کیونکہ اس لیے بڑا شہر تھا، انٹرنیشنل سٹی تھا، اس وقت بھی انٹرنیشنل سٹی تھا، بین الاقوامی شہر، اور 10 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی مکہ کی جب آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے، 10 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی، اتنا بڑا شہر تھا، تجارتی میلے لگتے تھے۔ تو مدینہ تک کے لوگ، چھوٹا سا قصبہ، وہ اس مکہ کی سرزمین پر میلوں میں آتے تھے، چلو 4 پیسے مل جائیں گے، روٹی مل جائے گی، مینا میں میلے لگتے۔ تو یہ تو ہیڈ کوارٹر تھا، کلچرل بھی، اکنامک بھی، کمرشل بھی، پولیٹیکل بھی، لٹریری بھی، ہر چیز کا سینٹر تھا مکہ۔ تو جو سینٹر تھا جہاں بین الاقوامی رابطے تھے، وہاں ایک یہودی نہیں آیا، جہاں آنا چاہیے تھا، جہاں تجارت تھی، مواقع تھے تجارت کے، بین الاقوامی منڈی لگتی تھی، میلہ ہوتا تھا، ثقافت تھی، 10 لاکھ افراد کا شہر تھا۔ تو جہاں مواقع تھے، تھوڑے ہی صحیح مگر تھے، تو وہ تو یہ تھے۔ اگر یہودی نقل مکانی کرتے تو یہاں آنا چاہیے تھا، مدینہ تو چھوٹا سا گاؤں ہے آپ، اور جہاں سے وہ آئے تھے وہ آباد علاقے تھے، اس سے زیادہ اسٹیبلش تھے، کیونکہ پہلی تہذیبیں اور ثقافتیں یونان کی، اس سے پہلے مصر کی اور عراق کی، ساری دنیا کا مہذب ترین خطہ تو تھا وہ۔ تو جہاں تہذیب تھی، جہاں ثقافت تھی، جہاں معیشت تھی، جہاں سیاست تھی، اقتدار تھا، سلطنت تھی، جہاں کے حکمران تھے، وسائل تھے، علم تھا، سائنس تھا، فلسفہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سائنس، فلسفہ، سب کچھ تھا جس خطے میں۔
جو دنیا کا ترقی یافتہ خطہ تھا اس وقت. یہاں تو لکھنا پڑھنا بھی عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا، وہاں تعلیم تھی، ارسطو وہاں، افلاطون وہاں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو جتنے بڑے بڑے فلاسفر حکما ہوئے اور لیڈرز ہوئے پرانا، وہ تہذیب یافتہ ترقی یافتہ خطہ تھا دنیا کا. عراق سے لے کر بابل نینوا، عراق سے لے کر مصر تک، اور مصر سے لے کے فلسطین کنعان کی سرزمین یہ پوری، اور شام، ملک شام کا حصہ تھا فلسطین. 70,000 انبیاء کے مزارات کم و بیش ملک شام کی سرزمین میں ہیں. کتنے؟ 70,000 انبیاء کے. تو دنیا کا آباد ترین خطہ ہی وہ تھا، آباد ترین خطہ ہی وہ تھا. معاش اور تجارت بھی وہی تھی، ان کی اپنی تہذیب و ثقافت بھی وہی تھی، سب کچھ وہاں تھا. تو آباد جگہ سے نکل کر، لاہور سے نکل کے کیا پورا خاندان نقل مکانی کر کے بھائی پھیرو جا کے بیٹھ جائے، جب اتھے ذرا رزق نہیں سی ملتا، کاروبار اچھا نہیں سی، تسی کیا چلو بچیاں دا ذرا کاروبار اچھا ہو جائے، تو کوئی عقل مند کہے گا آپ کو؟ اور لاہور سے نکلیں تو جا کے ادھر آپ بیٹھ جائیں وہ برے والا، لاہور سے نکلیں اور آپ جا کے بیٹھ جائیں حاصل پور، لاہور سے نکلیں اور حافظ آباد، اور لاہور سے نکلیں اور رحیم یار خان جا کے بیٹھ جائیں. کراچی سے چلیں وہاں، کیوں جی؟ بس وہ وسائل نہیں تھے روزگار کے لیے، بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے آ گئے ہیں، یہاں اچھے روزگار کے لیے آ گئے ہیں. تو لوگ کہیں گے آپ کو تو فاؤنٹین ہاؤس جانا چاہیے، علاج کروائیں. اچھی تعلیم، اچھا روزگار، اچھا معاش بڑی جگہوں پر ہوتا ہے یا دیہاتوں میں ہوتا ہے؟ دیہات کے لوگ نقل مکانی کر کے ادھر آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی پوزیشن ہے کہ آباد یعنی اس دور کا لاہور ہے وہ جہاں یہودی رہتے ہیں، اس دور کا کراچی ہے، وہ ورلڈ کا کیپیٹل ہے، ورلڈ کا کیپیٹل ہے. اس کو چھوڑ کر ایک ایسے دور دراز ریگستان ہے عرب میں، ایک گاؤں میں، شہر میں بھی نہیں، گاؤں میں آ کے پہنچے ہیں، جس میں سوائے کھجوروں کے درخت کے کوئی معاش ہی نہیں ہے. بس کھجوروں کے درخت ہیں، چھوٹی سی کھیتی باڑی ہے، تھوڑے سے گھر ہیں، چھوٹی سی بستی ہے. تو اس علاقے کا لندن، اس علاقے کا نیو یارک، اس علاقے کا جاپان، اس دور کا زمانے کا کیپٹل آف دا ورلڈ، اس دور کا کراچی، لاہور، یہ چھوڑ کر دور دراز ریگستان میں گاؤں کے آ کے آباد ہونا. میں نے یہ ساری بات اس لیے بتائی کہ اب آپ سے پوچھوں کہ کوئی تک بنتا ہے؟ بولیے تو پھر یہاں کیوں آباد ہو گئے؟ وہاں سے چلے تو مدینہ میں کیوں آباد ہو گئے؟ اب آپ سمجھ گئے بات؟ اس کا جواب اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور تورات پڑھ پڑھ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام امت کو سناتے. اس میں لکھا تھا عبدی احمد المختار مولدہ بمکہ و مہاجرہ بالمدینہ، کہ میرا آخری نبی آئے گا جو میرا محبوب ہوگا، حبیب ہوگا، وہ مختار کائنات ہوگا، محبوب کبریا ہوگا، اس کی ولادت سرزمین مکہ میں ہوگی، عرب میں. تو پھر مکہ کیوں نہیں آ گئے؟ نہیں، آگے لکھا تھا کہ رہے گا نہیں، ہجرت کر کے سکونت مدینہ میں اختیار کرے گا، مدینہ جا کے آباد ہوگا. اب آپ سمجھ گئے؟ تو آقا علیہ السلام کی ساری باتیں درج تھیں. یہ تو ایک حدیث ہے نا، اس طرح کی بہت سارے بیانات تھے. اور یہ بھی تھا کہ وہ کھجوروں کی بستی میں آباد ہوگا، لفظ مدینہ تک لکھا ہوا تھا، مدینہ اور طیبہ. اور جب وہ آئے تھے تو اس وقت تو علامتیں تھیں، مدینہ تو نام ہی نہیں تھا، مگر پوری علامتیں تک درج تھی. تو وہ یہود قبائل تلاش مصطفیٰ میں وطن چھوڑ کے اس بستی میں آ کے آباد ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیغمبر سے سن کر اور تورات میں پڑھ کر، اور تورات ساتھ لے کر آئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو یہود کے عالم تھے، ہر روز صبح نماز کے وقت ہے نا، ہر روز صبح بیٹھ کر اپنے خاندان کو، بچوں کو جمع کرتے اور تورات کی تلاوت کرتے، اور تورات کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے جن میں حضور علیہ السلام کی شانیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ یاد کراتے بچوں کو.
اور اتنی پہچانیں، حضور کی علامتیں، تعریفیں، نعتیں، کمال، مدحتیں، آقا کی شناخت، معجزات، اتنا کچھ تورات میں لکھا تھا، اور پڑھ پڑھ کے انہوں نے اتنا یاد کر رکھا تھا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو اتنا پہچانتے تھے جتنا ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو اتنی پہچان ہو گئی تھی پڑھ پڑھ کے تورات۔ اسی تورات کو لیے اس کھجوروں والی بستی کو، مکہ اور مدینہ کو تلاش کرتے یہاں کے آباد ہو گئے تھے کہ چلو کبھی تو آئے گا، وہ محبوب کبھی تو آئے گا، ہماری عمر میں نہ صحیح ہماری نسلوں کی عمر میں آ جائے گا، اگر ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو چلو ہماری نسلوں میں ہمارے بچے کسی زمانے میں دیکھ پائیں گے۔ تو وہ حضور کو پانے کے لیے یہاں آ گئے تھے۔ اب آپ سمجھیں، اور ایک مغالطہ تھا انہیں، کیا؟ ایک مغالطہ تھا جس میں مارے گئے۔ مغالطہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کل انبیاء نسل اسحاق سے آئے ہیں، نسل یعقوب سے آئے ہیں، چونکہ ایک تجربہ تھا نا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر سارے انبیاء کی پوری تفصیل جتنی تھی وہ ایک ہی لڑی سے آ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا یقیناً وہ بھی اسی لڑی سے آئیں گے، وہ بھی اسی لڑی سے آئیں گے، دوسرا خیال تھا۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم ہی میں سے ہوں گے، دوسرا خیال یہ تھا کہ ہم ہی میں سے ہوں گے، معلوم نہیں کس خوش نصیب کا گھر مولا چن لے، کن کے گھر آ جائیں۔ یہ دو عشق کے نقطے تھے جو انہیں یہاں لے آئے تھے۔ آئے وہ بھی عشق کے مارے تھے، آئے وہ بھی محبت کے مارے تھے کہ حضور کی بستی میں چلیں جہاں وہ حبیب آئے گا، اور معلوم نہیں کس کا گھر چن لے، کس کے گھر کا چناؤ ہو جائے ان کی ولادت کے لیے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی اور لڑی سے آ جائیں گے، وہ تو بھول گئے تھے دوسری لڑی کو، وہ تو ساری دنیا میں ایک ہی لڑی تھی کل نبیوں کی، لہٰذا ان کا 100% یقین تھا کہ اسی لڑی بنی اسرائیل میں سے ہی آنا ہے۔ بھئی یہ دو باتیں تھیں۔ آتے 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 جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو وہ ہوئی بنی اسماعیل میں، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کوئی نبی اللہ نے آنے ہی نہیں دیا۔ سارے نبی ایک لڑی کے پلڑے میں ڈالتے گئے، ادھر ایک ہی ڈالوں گا، سب انبیاء اس پلڑے میں، حضرت نسل اسحاق کے پلڑے میں، کل ادھر ایک جو ڈال دینا ہے تو کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی کو رکھا۔ اور یہ بھی رکھا کہ اور نبی کوئی اس لڑی میں آئے ہی نہیں، کوئی اس نسب میں بھی کلیم نہ کرے کہ میں بھی بنی اسماعیل ہوں، میرا تنہا مصطفیٰ رہے۔ حکم آتا ہے کہ وہ پھر جب آقا علیہ السلام آ گئے اور پوری تسلی ہو گئی کہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو ان کی امیدیں دھڑام گر گئیں، چکنا چور ہو گئیں، چکنا، تو وہ حاسد ہو گئے، پھر حاسد ہو گئے اور منکر ہو گئے۔ اس پورے کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ حاسد ہو گئے اور منکر ہو گئے، مگر آئے اس خیال سے تھے ادھر، اس لیے ان کو وہ آیتیں، چونکہ ان کا خیال تھا ہم ہی میں سے آنا ہے، تو اپنے بچوں کو بھی ساری وہ آیتیں یاد کراتے تھے، وہ حافظ ہوتے تھے۔ ہر روز صبح ہر یہودی کے گھر ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ کی، تورات کی تلاوت کی مجلس ہوتی تھی، ہر روز ہر یہودی کے گھر مجلس ہوتی، ذکر و نعت مصطفیٰ از تورات یاد کراتے تھے بچوں کو، یہ حدیث میں آیا ہے۔ پھر جب آقا آ گئے تو پھر منکر ہو گئے، حسد کی وجہ سے، مغالطے سے نہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا، الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہیں جنہیں وہ اپنی تورات میں پاتے ہیں، جن کے تذکرے، جن کے حسن و جمال، جن کے علو و کمال کے تذکرے، جن کی نعتیں، جن کی مدحتیں اپنی تورات میں پاتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہے، وہ نبی امی ہے جو ان کی پیروی کرے گا۔ بس ابھی میں نے آج 3 لقب بیان کیے، تو آیت کریمہ میں حضور کو الرسول کہا، کیا کہا؟ دوسرا النبی کہا، بولیے، تیسرا الامی کہا،
ال، اور چوتھا کہا الموصوف فی الصحف، الموصوف فی التورات والانجیل، یا المنعوت فی التورات والانجیل، یا المذکور فی التورات والانجیل، وہ جن کی نعتیں تورات و انجیل میں تھیں، وہ جن کے وصف تورات و انجیل میں تھے، جن کا ذکر تورات و انجیل میں تھا۔ تو آج ہم نے حضور علیہ السلام کے 4 لقب پڑھے اس آیت کریمہ سے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، المکتوب المنعوت فی التوراۃ والانجیل۔ تو 4 القابات آقا کے پڑھے، اور یہ جو آیت کریمہ کا پورا بیان ہے اس میں حضور کے 20 القاب کا ذکر ہوا ہے۔ یہ خاص شرح ہے جو میں کروں گا آپ کے لیے، 20۔ تو بقایا کا مضمون انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو جیسے اللہ کو منظور ہوگا بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ 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 علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا